نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا سوال یہ ہے کہ مشکلات عام طور پر کیا ہوتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ بتائیے. اپنے اعمال، اچھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اولاد کی طرف سے، رزق کی کمی، مصائب الخمسہ، 5 مصیبتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. عموماً سبب کیا ہوتا ہے، کیا کاز ہوتی ہے اس کی، کیا ریزن ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہاں آپ بتائیے. ہماری سوچ منفی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اپنے ہی خیالوں کے گرداب میں رہتے ہیں، اپنے اندر ایک مشکل پیدا کیے رکھتے ہیں اپنی ذات کی طرف سے. نمبر 1، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہے گی. مشکل کہاں سے اٹھتی ہے، آتی کہاں سے؟ یہ تو پتا ہے کہ یہ بھی مشکل ہے، یہ مشکل ہے. مشکلات کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ 5 مشکلات میں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم مشکل کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی مشکل خود ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں، کوڑ رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں. کبھی حسد کی آگ ہوتی ہے اندر بھڑکی ہوئی، کبھی غصہ، کبھی کوئی غم کھا رہا ہوتا ہے ہم کو، کبھی کوئی اور بہت ساری چیزیں، کبھی وسوسے ہماری جان کے لاگو ہوتے ہیں. تو سیلف انالیسس ضروری ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کی کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے گمان کو ایک ایسی شکل دے دی ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. بعض اوقات صرف گمان ہوتے ہیں ہمارے، جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اور وہ گمان ایک آندھی کی شکل اختیار کرتے، جیسے خاک ہوتی. تو خاک کے ذرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جو ہوا کے ساتھ اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو خیر ڈسٹ اسٹارم جو آتے ہیں ڈیزرٹ میں، پچھلے دنوں ہم جدہ ہی آ رہے تھے تو راستے میں پوری دیوار جو تھی وہ مٹی میں دبی ہوئی تھی، آندھیوں سے اٹھ کے. تو بعض اوقات یہ آندیاں ایسے اٹھتی ہیں ہمارے اپنے اندر سے کہ خود ہم کو ہی دفن کر دیتی، ہماری صلاحیت دب کے رہ جاتی، ختم ہو کے رہ جاتی. تو اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہو سکتی، کہاں سے آتی مشکلات، کس کی طرف سے؟ اپنی ذات کے باہر نکلیے، لوگوں کی طرف سے. اب دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی ہم اتنی زیادہ اپنے دل پہ لے لیتے ہیں کہ ہماری سانس گھٹنے لگتی ہے. اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کر دیا. اور بعض اوقات ہم زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں، لوگ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ناروا باتیں کر رہے ہیں، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے، غصہ کسی پہ تو آپ کو نکال رہا ہے کہ، اور کوئی آپ کو ایسا الزام دے رہا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں. بعض اوقات آپ کی ذات پہ، بعض اوقات آپ کے بچوں پہ، بعض اوقات آپ کے ماں باپ پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سکھایا. بعض اوقات خاندان کو تانے مل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات استادوں کو، بعض اوقات کسی ملک یا قوم یا خاص علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور آپ کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یا ریشزم کا شکار ہو جاتے ہیں آپ. تو یہ سب چیزیں ہیں نا، اس میں کریں کیا؟ کیونکہ ہم بچ نہیں سکتے. جسے دعا میں بھی آتا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان. تو تیسری مشکل آتی ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. ذات، لوگ، شیطان. اپنے اندر کے جو وسوسے اٹھتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ.
ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کے نفس کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں, جو ابال آتے ہیں, جو خیال آتے ہیں, وہ ہم کو پتا ہے. اسی طرح اپنے نفس کے بعد آس پاس کے لوگ اور پھر اس کے بعد شیطان. اچھا, اپنے اندر کا بھی بعض وقت نہیں پتا چلتا, خصوصاً جب انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا, جو کہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. لا یشعرون, خود سے آگاہی نہیں, پتہ ہی نہیں, ایک غفلت کی کیفیت ہے, اپنی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی, اپنے گناہ ہی نظر نہیں آتے, ان کا اعتراف کہاں کرنا, توبہ کہاں کرنی, معافی کیا مانگنا, حالانکہ مصیبت کی وجہ وہی بنے ہوئے سب کچھ. ناشعوری کی کیفیت. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو لوگ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں وہ تو ہم کو خوب سمجھ آتے ہیں, گناہ بھی کرے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. بعض وقت کوئی سیدھی بات کرتے تو ہم کو الٹ لگ جاتی, کیونکہ اپنے اندر وہ ریفلیکشن کچھ اور آتا ہے. کیونکہ اگر شیشہ صاف ہو نا تو شکل کچھ اور طرح نظر آتی, اور اگر شیشہ میلا ہو تو کوئی شکل کچھ اور طرح نظر آتی. اینک کے فرق سے چیزیں بدل جاتی. اگر آپ کی اینک دھندلی ہوئی ہے تو آپ چیزوں کو مختلف طرح دیکھتے ہیں. صاف شفاف کرسٹل کلیئر ہے سب کچھ, تو چیزیں اور طرح دیکھیں, باریک باریک کی چیزیں نظر آنے لگیں, حقیقت سے آگاہی اور طرح ہوتی ہے. تو بعض اوقات لوگوں کی باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات نہیں ہوتی, مگر وہ ہمیں تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. تیسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے شیطان کی اکساہٹیں اور شیطانی وسوسے اور شیطانی جو جلوہ ہے. جب ایک شخص صرف خود دیندار ہوتا ہے نا تو اس پہ کم شیطان ہوتے ہیں. جب وہ دین کی دعوت دینے لگتا ہے تو شیطان فوجیں لے کے آ جاتا ہے اور ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے, تو مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب مشکل یہ کہ شیطان نظر نہیں آتا. ایک دشمن جو نظر آتا ہے اس کا تو ہم مقابلہ کر لیتے ہیں. مثلا جس کسی انسان نے ہم کو تکلیف دی تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں, پھر اس سے بول چال بند. یہ جو بول چال بند ہونے کا فلسفہ یہی ہے نا کہ چونکہ ہمیں تکلیف دیتے اس لیے ہم اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتے, کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے, باقی ختم. لیکن شیطان جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عدو مبین کہا, کھلا دشمن, نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ مبین ہے, اس کی کارستانیاں بہت واضح ہیں. وہ ڈائریکٹ ہم پر بھی حملہ آور ہوتا ہے اور لوگوں پر رو کر ان کے ذریعے بھی ہم پر آتا ہے. یعنی ایک تو براہ راست وہ زیادتی کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ پھر وہ لوگوں کے کانوں میں غلط باتیں ڈالتے ہیں, ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, پھر ان کی زبانیں ہمارے خلاف بولنے لگتی ہیں, یا وہ ہمیں ستانے لگتے ہیں, یا وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی مرض کے علاج کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے. مثلاً آپ کے پیٹ میں درد ہوئی, سر میں درد ہوئی, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو 10 ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی اپنا یورین بھی ٹیسٹ کرا کے لائیے, اپنا بلڈ بھی, فلاں شان پھٹک دیتے ہیں کیا ہے آپ کے اندر, کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ ان سے کہیں کہ آپ ہمیں دوا دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کو ہے کیا, تو ہم کیا دوا دے دیں, ہم تو نہیں دے سکتے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ پتا ہو کہ مرض کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تینوں چیزیں نفس, انسان اور شیطان, ان تینوں میں سے پھر خود سب سے بڑا دشمن خود انسان کا اپنا نفس ہے, کیونکہ وہی قبول کرتا ہے انسانوں اور شیطانوں کے شر کو. اگر اس کا تزکیہ ہو جائے, وہ صاف ہو جائے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اگر اس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر انسانوں کی باتیں بھی تو بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی, اور پھر شیطان کو بھی ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے, وہ تو گندی جگہ پہ آتا ہے اور ٹھکانا اس کو گندی جگہ پر ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیں جنات کہاں آتے ہیں, واش روم, خاص طور پر وہاں جاتے وقت دعا سکھائیے تو گندی جگہ پہ آتے ہیں. ہمیں پاک صاف رہنے کے لیے کہا گیا, جسمانی صفائی, منہ کی صفائی, یعنی جتنی صفائی اور طہارت اسلام میں ہے کسی دین میں نہیں. کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں, بلکہ ابتدائی وحی میں کیا حکم دیا گیا, بالکل شروع میں کیا سکھایا گیا, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. پہلا سبق
کپڑے صاف رکھو، پاک رکھو، اور گندگی کو چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، شرک کی ہو یا بد اخلاقی کی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی بیماری کو جانے اور پھر اس کا علاج کرے۔ جاننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت دی ہے، وہ آئینے کی طرح ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بشرطے کہ ہم خالی ذہن ہو کر قرآن پڑھیں۔ خالی ذہن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو پچھلے جو خیالات ہیں، جو ہمارے خاص نظریات ہیں یا جو ہم سوچتے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے ہم فوکس کریں کہ یہ میرے لیے اترا ہے، یہ میری ہدایت کے لیے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے ان کو ہے جن کے اندر خدا کا ڈر ہو، تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ بھی دل کی کیفیت ہے نا، کہ جن کے اندر شوق ہوگا، جن کے اندر ایک احساس ہوگا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے راہیں آسان ہو جائے گی۔ جب آپ قرآن پاک کھولیں تو اپنی جہالت کا اعتراف کریں۔ جب میں قرآن پاک کھولتی ہوں کہتے اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، آپ مجھے سکھائیں، اور اس طرح سکھائیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں سیکھیں، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، جیسے آپ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، مجھے کچھ نہیں، میں نہیں جانتا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو علم رکھتا میں علم نہیں۔ تو اگر ہم سچی نیت، سچے دل کے ساتھ قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور لوگوں کے نظریات اور لوگوں کے حالات کو اس میں نہیں فٹ کریں گے، بلکہ یہاں جو کچھ ہے اس کی نظر میں ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے لیکن جو ہم کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں۔ اور یہ عمل ایک دن کا نہیں ہے، ایک سال کا نہیں ہے، ایک کورس کا نہیں ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے، مستقل۔ اب جیسے الحمدللہ آخری اشرے میں آپ سب نے قرآن پاک سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، رمضان کے ہے قرآن کا مہینہ کسی نہ کسی طرح، تو میں جیسا قرآن سنتی تھی تو میں اپنے آپ کو بس دیکھتے رہتی تھی، اچھا یہ ہے میرے، میں یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے معنی سمجھ میں آ رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے یہ سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، آپ نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے سمجھا دیا۔ اب جب سمجھ آ گئی تو پھر میں کر کیا نہیں، اور اگر میں کر نہیں گئی تو یہ تو ہوتا بوجھ ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باہر سب سے لڑنے کی بجائے، سب کو برا بلا کہنے کی بجائے، اور سب کو شک کی نظر سے دیکھنے کی بجائے خود اپنی اصلاح کریں۔ آغاز اپنی ذات سے کریں، اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ غلطیاں کہاں کہاں ہیں۔ اچھا مثلا شروع میں آپ پڑھتے ہیں، مطلب ان کی تلاوت کی پرسوں کی، اس میں امام صاحب نے پڑھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ شعور کیا ہوتا ہے؟ کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے شعور ہے؟ پھر آگے آتا ہے کہ منافق جو حدود بولتے ہیں، کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ میری زندگی جھوٹ سے مکمل طور پر خالی ہوگی؟ ہم اپنے بارے میں بڑی جلدی خوشحالی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اپنا محاسبہ مسلسل کرتے رہے کہ اچھا یہ بات کہی تو کیوں کہی، دوسروں کی باتوں کو تو بہت انالائز کرتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اپنے کو تو کرتے کوئی نہیں۔ تو جب ہم اپنے اوپر نظر کرنا شروع کریں گے تو ایسی مصروفیت ہوگی کہ پھر دوسروں کی باتیں سننے سے بھی گھبراہٹ ہوگی، اور ان کے اوپر توجہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ آپ کو بس ٹائم کو نہیں فالتو کو دور باتیں سوچنے کا، کیونکہ آپ لگے ہوئے کسی کام، آپ کو کام مل گیا، تو جب یہ کام مل جاتا ہے نا تو آپ ایک مسلسل اپنا انالیسس کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، پھر جو پڑھتے ہیں اس کو جذب کرتے ہیں، وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، بارش کی طرح قرآن پڑھتے ہو ایک رحمت برستی ہے، پھر وہ آپ اپنے اندر جذب کرتے جاتے ہیں، جذب کرتے جاتے ہیں،
اور اگر آپ کے اندر ایک بیریئر ہے نا کہ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا اور مجھے تو سمجھ ہے سب کچھ اور مجھے کیا کوئی سمجھائے گا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اندر جذب نہیں ہوگا. وہ جو اس کی برکت ہوتی ہے نا دل کے اندر اترنے کی، اور ایک ٹھنڈک ہوتی ہے اور ایک کیفیت اندر آتی ہے جذب کی، ایک شوق کی، وہ اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان خالی ذہن ہو کے پڑھے. نمبر 1. نمبر 2، اپنے لیے پڑھے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے عمل کو بدلنے کی فکر کرے اور اس کے اندر مشغول ہو جائے. دوسری چیز آ جاتی ہے پھر لوگوں کی بات، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف جو ہمیں اکثر پریشان کرتی ہے اور ہم مسکین بن جاتے ہیں. کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی ایسے دکھی اور غمگین، اور بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، خود پہ کیفیت گزری ہوگی. تو اس وقت سوچیں کہ میں جو کسی کی بات پہ دکھی ہو رہی ہوں تو اس میں میرا اپنا کتنا ہاتھ ہے. دوسرے کی جگہ پہ رہ کے دیکھیں. پھر یہ بھی دیکھیں کہ آج جو کوئی میرے ساتھ کر رہا ہے کیا میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا تھا کبھی. کیونکہ جب ہم کسی کو چوٹ لگاتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن جب ہمیں لگتی ہے تو پھر یاد آتا ہے او ایسے تو میں نے فلاں کے ساتھ بھی کیا. اللہ تعالیٰ یاد ضرور کروا دے. تو بہت ضروری ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو اس وقت ان کی جگہ پر خود کو رکھ کے دیکھیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ ان کی ذاتی یا غلطی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھے کہ انصر اخاک ظالما اور مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی کیسے کی جائے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا ہاتھ دو، ظالم کو ظلم سے روک دو. یہ کام ہوتا ہے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بہت سے لوگ پیٹھ پیچھے بہت باتیں کریں گے، سامنے کسی کو اس کی غلطی نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کہے گا یا یہ کو مائنڈ کرے گا. تکلیف دہ کام ہوتا ہے. تو پھر یہ تدبیریں سوچیں گے آپ، طریقے سوچیں گے، ہمدردی جب ہوگی تو پھر آپ سوچیں گے کہ اچھا ان کی کیسے مدد کریں کہ اخلاق ایسے نہ ہو. اب مثلاً اگر بچے کام خراب کر رہے ہیں تو ضرور سوچیں کیوں یہ کر رہے ہیں. ایسے جو عقل مند میں ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بھوکے ہیں، یہ ان کو توجہ نہیں ملی، ان کو آرام نہیں ملا، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی. ان کو اگر عورتوں کو باتیں کرتے سنے نہیں تو کہتے ہیں بچہ آج اس کی نیند نہیں پوری اس لیے آج یہ کھا بھی نہیں رہا، آج یہ بات بھی نہیں کر رہا، آج یہ ضد کر رہا، آج یہ ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا. سب حقیقت ان کو معلوم ہے. تو تجربے سے پتہ چلتا ہے نا، کر کر کے سمجھ آتی ہے، سن سن کے پھر انسان سمجھنے لگتا ہے مصیبت. تو بہت سے لوگ بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں. اب مثلا شوہر غصہ کر رہا ہے آپ کو، آپ مظلوم بن گئے کہ میں نے سارا دن انتظار کیا اور آخر تو غصہ میرے پہ غصہ، اور یہ کام کیوں نہیں ہوا اور وہ فلانا کیوں نہیں اور ویسے. اور ہم پھر سمجھتے کہ یہ انتہائی خراب شخص ہے اور اس کو تو مجھ سے کوئی محبت نہیں اور کوئی ہمدردی نہیں اور اس کے ساتھ پھر ہے کہ زندگی گنوانا ہے. اور بس شیطان پھر آ جاتا ہے بیچ میں اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا اور فتنہ فساد گھر کے اندر اور ساری خوشی غالب. چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا عذاب بنا لیتے. حالانکہ ہم تھوڑی دیر ذرا سوچیں کہ کیا وجہ ہے، میری کتنی غلطی. مثلا بعض شوہر ہوتے ہیں ان کو بالکل پسند نہیں ہوتا کہ گھر آئے تو گھر جو ہے وہ کباڑ کھانا بنا ہو، کیونکہ بچے عموماً کیا کرتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں وہ پھینک وہ پھینک وہ پھینک، کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ کرنے کو نہیں نا، تو سارا دن یہ کچھ کر رہے ہیں. ان کی کوئی پازیٹیو مصروفیت ہوگی تو وہ بھی کہیں مصروف ہوگی. تو اس وقت اگر تھوڑی دیر صرف خاموشی اختیار کریں، چپ کر کے سنیں، بجائے اس کے بھی جواباً چیخنا شروع کر دیں. مظلوم ہو کر کسی معاملے کا اینڈ ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت ظالم. وقتی طور پر آپ غصہ تو نکال لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود ہی برا لگنے لگتا ہے آپ ظالم بن چکے. زیادتی کر کے شروع اس نے کیا لیکن اب آپ ظالم. ٹھیک ہے، اس نے ایک بات کی تھی آپ نے دو کہی، زیادہ ناروا بات ہو گئی. لیکن ایسے وقت میں خود کو سنبھالنا بھی بہت مشکل کام ہے. تو خواہ شوہر ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست ہوں، مہمان ہوں، رشتے دار ہوں،
ساتھی ہو کوئی بھی ہو, ہر ایک کی طرف سے خوشی بھی پہنچتی ہے, تکلیف بھی پہنچتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ شوہر, اس سے تو اتنا استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب کہیں کچھ نہ کچھ ضرور کر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا ہو جائیں گے, چھوٹی سی بات پہ کہیں ہم کو خوشی نہیں دیکھی, الگ گھر خوشی ہوئی بھرا پڑے, لوگ دیکھ کے ہمیں رش کر رہے ہیں کیا شاندار گھر ہے یا کیا شاندار زندگی ہے, اور ہم ہے کہ رو رہے ہیں تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کو ناشکری کو پسند نہیں ہے. یہ شکر گزاری بہت ضروری ہے. دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ شخص ایسا کیوں کر, بچہ کیوں بدتمیزی کر رہا ہے, شوہر کیوں بدتمیزی کر رہا ہے, بہن بھائی مجھ سے کیوں ناراض ہے. اچھا عام طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ حسد کرتے ہیں ہم سے اس لیے ہمارے ساتھ خوش نہیں رہتے. بہت سے لوگوں کو کہتے نہیں, جو کوئی تنقید کرے تو صرف یہ کہے کہ مت ڈالنے کے وہ حسد کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. دوسرے کی تنقید کو, دوسرے کی ناراضگی کو, دوسرے کی بے رخی کو سنجیدگی سے لیں اور ضرور اپنا تجزیہ کریں کہ آج اگر میں نہیں قبول کرتی اس غلطی کو جو دوسرے نے میرے لیے پوائنٹ آؤٹ کی تو کل قیامت کے دن سے سامنے آئے گی. مثلا اگر کسی کا ہمارے بارے میں یہ امپریشن ہے, ہم میں سے ہر ایک کا ایک امپریشن ہوتا ہے دوسروں کا, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا, ان کے اعمال اور ان کے آثار کے امپریشن, ہم میں سے ہر ایک کا امپریشن. اچھا ابھی جیسے حرم میں دعائیں مانگ رہی تھی نا سب کے لیے, مختلف اپنے ساتھیوں, دوستوں, رشتے داروں, بہن بھائی ہمارے, تو میں نے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے شروع کرتی تھی پہلے چکر میں, دوسرے میں خاندان, اور تیسرے میں دوست احباب, اور پھر اپنے شاگرد, اور پھر مسلمان اور امت, اور پھر ساری دنیا کے لوگ. اس طرح کرتے دائرہ بڑا کرتے کرتے ہر چکر کے ساتھ دائرہ بڑا کر لیا دعا کا. اچھا جب میں نے اپنے جاننے والوں کی دعائیں مانگنی شروع کی تو میں نے یہ سوچا کہ میں ہر ایک کے لیے جو میرے دل میں اس کا خیال آئے گا نا اس کے مطابق دعا کروں, جو اس کا امپریشن ہوگا. آپ یقین کریں کہ میں جب مانگ رہی تھی تو میں حیران ہو گئی کہ اچھا میرے دل میں اس شخص کے لیے یہ جذبات ہیں, اس کے لیے یہ ہے, اس کے لیے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا کیا چھپتا نہیں ہے, ہمارا معاملہ لوگوں سے مخفی نہیں ہوتا. ہم جتنا مرضی تسنع کر کے کسی کو وقتی طور پہ راضی کرنے کی کوشش کریں, مگر ہمارے اندر کی جو میل ہوتی ہے وہ دکھ کے رہتی ہے, پتہ چلتی ہے دوسروں کو. صرف باتوں سے کسی کو بہلا نہیں سکتے. اخلاص سے ہم جو معاملہ کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے وہ اصل امپریشن بنتا ہے. تو بہرحال لوگوں کی طرف سے جب تکلیف پہنچے یا لوگ ہم پہ کوئی بات کرے کہ یہ فلاں بہت پراؤڈ ہے, مثلا مجھے اگر کوئی کہہ دیتا ہے یہ بہت پراؤڈ ہے, تو ہو سکتا ہے میں کہوں ہاں یہ کیونکہ مجھ سے جیلس ہے اس لیے مجھے پراؤڈ کہہ رہی, میں تو کوئی نہیں. رائٹ اوے اپنے آپ کو نگیٹ کر کے تسلی کر لی اور اپنے آپ کو خود ہی پاکیزگی کا دھبا لگا دیا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. مجھے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے مجھے پراؤڈ کیوں کہا, میں نے کون سی ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے میرا یہ امپریشن بن گیا. کوئی ہے نا غلطی, چاہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی جان بوجھ کے کی غلطی ہے یا انجانے میں کوئی مگر ہے صحیح کچھ. لہٰذا مجھے اپنے آپ کو پھر ریوائز کرنا چاہیے کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص پراؤڈ مشہور ہوتا ہے یا اس کا امپریشن پراؤڈ کا بن جاتا ہے. اسے سلام میں پھیل نہ کرنا, عاجزی کا مظاہرہ نہ کرنا. آپ سب کو اللہ نے آنکھیں دی, عقل دی, سمجھ دی. جو میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ بہت اچھی طرح ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے امپریشن کیوں بنتے ہیں. مثلا منہ پھیر کے بات کرنا کسی سے, لوگوں کو حقیر سمجھنا, ان کی غلطیوں پہ بس نظر رکھنا, ان کی خوبیوں کو نہ دیکھنا. تو ہمیں پھر وہاں اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہمیں اصلاح کرنی چاہیے, جو دوسرے کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تو بہت دعا کی کرے جن سے آپ کو چڑھو. اچھا ہوتا ہے نا کہ آپ دعا کر رہے ہیں پھر کسی کے اوپر آ کے آپ رک جاتے ہیں, کیا کروں اس کے ہم ہی کر مارا. پچھلے دنوں میں ایک اسکالر سے ملی, الحمدللہ عمرے کے دوران اللہ کے فضل سے بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. تو ان کی ایک بات سے میں بہت امپریس ہوئی. میں نے ان سے سوال کیا کہ جب کوئی آپ کو تنقید کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں
اور پھر جو شخص مجھے بہت تنگ کرتا ہے میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں. مثلا انہوں نے کہا کہ میں پچھلے دنوں کوئی کام کرنے جا رہا تھا تو اس شخص نے مجھے بہت مخالفت کی, بہت تنگ کیا, میں عاجز آ گیا. پھر میں نے اپنے پیسوں سے اس کے لیے کسی سے منع کروایا جس نے مجھے تنگ کیا. یہ ہوتا ہے اخلاق. اگر کوئی اپنے دشمنوں یا تنگ کرنے والوں یا ستانے والوں کے لیے اتنی خیر خواہی رکھتا ہو, اس کی بات میں کیسے اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. کیونکہ اس سے پہلے ایک دن پہلے میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو تھوڑا سا بتائیں, کچھ نصیحتیں کریں. انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی سوال ہے؟ کس نے سوال کیا؟ انہوں نے جواب دیا. ماشاءاللہ ان کے جواب سے بہت ہی خوش ہوا. یہ بہت کم لوگوں سے سیٹسفائی ہوتا ہے. بچے آج کل کے ینگ جو ہے ان کے دماغ اور طرح ہوتے ہیں. میں سوچتی رہی, غور کرتی رہی, میں ڈھونڈتی رہی کہ اس شخص کے اندر کون سی ایسی خوبی کہ جس نے ان کی بات میں ایسا اثر ڈالا ہے کہ جو ہماری بات میں نہیں. ہم میں اکثر مائیں کہتے ہیں وہی بات ہم کہتے ہیں تم لوگ کو سمجھ ہی نہیں آتی, کوئی اور کہتا ہے تم لوگ مان لیتے ہیں. ہماری کیوں نہیں سمجھ آتی ان کو؟ کہاں ہم میں کمی ہے؟ تو جب انہوں نے یہ مثال دی تو واقعی مجھے سیکھنے کو بہت موقع ملا. نیک لوگوں کی جو مجلس ہوتی ہے, جو صحبت ہوتی ہے, اس سے انسان عمل سے بہت کچھ. اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کسی کی ساس نے بہت ستایا, کسی کی بہو نے بہت ستایا, کسی کی نند نے ستایا, کسی کی بازو نے ستایا, کسی نے چک 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 گھروں میں لگی رہتی ہے اور زندگی آرام کیے رکھتے ہیں. غیبتیں اور باتیں اور امن سکون برباد اور لڑائیاں اور فساد, کیونکہ شیطان کا کام ہی لڑانا. اور دوسرا یہ کہ کل میں وہ تلاوت ہو رہی تھی کہ لا یزالون مختلفین, اختلاف تو باقی رہے گا, ایسا تک رہے گا, ختم نہیں کر سکتے. تو میرے خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اوپر سے بھیجا تھا نا انہوں نے مجھے حضرت آدم کو اتارا تھا تو ایک بات کہی تھی, چھوٹا سا آیت کا حصہ جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں, بعضکم ببعض ظہر, تم میں سے بعض کے. دیکھتے ہو بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, ماں باپ اور بچوں کے درمیان بدگمانیاں شیطان نے ڈالی ہوئی ہیں, بہن بھائیوں کو نہیں اکٹھے ہونے دیتا, دوستوں کے درمیان, محبت کرنے والوں کے درمیان, ایک دوسرے کے چاہنے والوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے. بعضکم لبعض عدو, اس دشمنی کی طرف جانا بہت آسان ہے. اصل امتحان ہی یہی ہے کہ اس سے نکلنا ہم نے بات. اور یہ آپ کسی سے لڑ کے اس کو نہیں ہرا سکتے کہ اس کو آپ سناپ کر دیتے ہیں تم خراب ہو. نہیں, ہمیں اپنے آپ سے لڑنا. اور حقیقت یہ کہ جو اپنے آپ سے لڑنا جان لیتا ہے اس کو پھر کسی اور سے لڑنے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر دوسرے خود ہی دوست بن جاتے. اللہ تعالیٰ کے دوسروں کے دلوں میں محبت کو ڈال دے. جب آپ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہیں تو پھر دوسرے آپ کے لیے کیوں نہ غیبانہ طور پہ خیر خواہ ہوں. تو لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنا, اگر وہ برے ہوں تو ان کی مدد کرنا کہ اس برائی سے نکل آئے, ان کی غلطیوں کو معاف کرنا, تواضع اختیار کرنا, انسان ہونے کے ناطے ان کی کمزوریوں سے درگزر کرنا کہ انسان ہے نا, کمزور ہے اس لیے یہ کرتے ہیں. اور پھر جو مشکلیں حل نہ ہو اللہ سے دعا کرنا, بجائے اس کے پھر شوہر سے لڑے انسان. اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ہر امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ کوئی اور ہوتا ہے. جب تک انسان زندہ نہیں کچھ نہ کچھ چلتے ہی رہے. پھر اس کے بعد شیطان سے بچنے کے لیے جو تدبیریں بتائی گئی ہیں اور اس میں ذکر اذکار بھی ہیں, موعظتین ہیں, صبح شام کی دعائیں ہیں, اور جن راستوں سے شیطان آتا ہے ان راستوں کو, ان دروازوں کو بند کرنا. قرآن مجید کو پڑھ کے آپ دیکھیں گے کہ شیطان کس کس چیز کا حکم دیتا ہے, بتائیں گے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ یأمرکم بالفحشاء, فحشاء میں آپ کی کھلی برائی. اچھا, ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ فحشاء جو ہے وہ صرف بس حجاب نہ لینا ہے یا
ٹھیک ہے وہ ایک پارٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد زبانی، بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ، دوسرے کے سامنے بڑھ چڑھ کے بولنا، بدتمیزی سے پیش آنا، یہ سب بھی سکھاتا ہے، شیطان اکساتا ہے اور ہم اس منہ کا دہانہ کھول دیتے ہیں۔ میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، بہت ہی مجھے اچھی لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے گئے، صحابی تھے، تو ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود تھے، یعنی اپنے ساتھ 3 اور ساتھیوں کو لے کر ان کا حال چال پوچھنے کے لیے گئے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے اہل خانہ ان کے ارد گرد اکٹھے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا قد قضا، فوت ہو گئے، سارے پیو اکٹھے ہو گئے، تو کیا ہوا ان کو؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اپنے ساتھی کی تکلیف دیکھ کے، اور جب حاضرین نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ ہوتا ہے نا آپ کا ایک روئے تو سب کا دل پسیج جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا تسمعون، کیا تم سن رہے ہو؟ یہ غور سے سنو، ان اللہ لا يعذب بدمع العین، اللہ تعالیٰ کسی کو آنسو کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، رونے کی وجہ سے نہیں دیتا۔ کیا آپ رونے لگ گئے ان کی تکلیف دیکھ کے، یا جب کسی کی وفات کی خبر سنتے تو رونے لگتے ہیں؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو ذرا حیران ہوئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو آنسو سے عذاب نہیں آتا، اور نہ دلی غم پر اللہ پکڑتا ہے، ولا بحزن القلب، جو دل غمگین ہے، کوئی دکھی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے۔ ویسے بعد میں ہم دوسروں کے دکھ کو تو کام اپنے سے زیادہ ہی غمگین رہتے ہیں، تو چلیں اپنے پہ بھی رہیں، غمگین دل ہونے کی وجہ سے نہیں پکڑ، ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم، بلکہ اس کی بنا پہ عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے۔ زبان یہ اتنا خطرناک آلہ ہے، اتنا خطرناک کہ سارے فساد شروع یہاں سے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو ایک بات کہتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور دو سناتا، پھر آپ اس سے زیادہ غصے میں آ جاتے، پھر آپ جہاں رکنا چاہیے وہاں نہیں رکتے اور آگے تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے دراصل؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سب کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کتنی رحیم ماں ہوں۔ دیکھا ماں کو مارتے ڈانٹتے، آج میں جا رہی تھی کہ لفٹ پہ چڑھی تو ایک بچی کی بہت پیاری سی تھی، 7-8 سال کی ہوگی، وہ اپنا بار بار دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، تو ذرا سے اس کو اندر آنے میں دیر لگی، تو اس کی امی نے سب کے سامنے اتنی بری طرح اس کو ڈانٹا، تو مجھے رحم آیا۔ میں نے کہا کہ اگر ماں یہ دیکھ لے کہ اس بچے کی ایج کتنی ہے، اس کی سمجھ کتنی ہے، اس کی عقل کتنی ہے، تو بچے تو آگے پیچھے کریں گے، دیر کریں گے، سویر کریں گے، وہ کچھ کریں گے۔ تو چلے گھر میں تو ہم ڈانٹتے ہی ہیں، کم از کم بازار میں کریں بےزتی کریں گے۔ کیا بچے محسوس نہیں کرتے؟ اپنا بچپن یاد کیجیے کہ ابو نے بہت سختی سے کہیں بات کی، کسی کے سامنے ڈانٹا، یا امی نے، یاد ہے آج تک؟ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کس موقع پر کیا ڈانٹ پڑی تھی، وہ نہیں بھولتی۔ پیار کم ہی یاد رہتا ہے، کتنی کیئر کی، لیکن ڈانٹ نہیں بھولتی۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی رحیم نہیں ہوتی۔ چلے اگر آپ بہت مہربان ہیں، اچھا مہربانی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جب آپ کا دل بار بار ہو تو اس وقت آپ ان کو ساتھ لگا لیں، چمٹا لیں اور پیار کر لیں اور بے وجہ کی گال کھینچیں، ادھر بھی ہم ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات چلا رہے ہیں، میں سنتی نہیں، مجھے لگتا بہری ہو گئی۔ اکثر لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا رو رہا، ایسا لگتا ہے نماز سن ہی نہیں گئی، حالانکہ صرف اتنی سی ضرورت ہے کہ اس کو اٹھائیں بس ساتھ میں چپ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن نہیں کبھی سنا۔ ورنہ جو بچے قرآن سنتے ہیں نا گھروں میں، وہ گھروں میں جا کے نہیں روتے، بالکل نہیں روتے، وہ
قرآن لگتا ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں, سننے کھڑے ہو جاتے ہیں, اچھا ہاں یہ تو وہی آواز آ رہی ہے, وہ ان کے لیے مانوس ہے. تو جو نہ گھر میں سنتے ہیں نہ کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ جو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ سب چپ ہو گئے اور ایک زوردار آواز آ رہی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, چیخ چیخ کے برا حال کر لیتے ہیں. تو اس وقت اس بچے کے لیے کون مہربان ہو سکتا؟ کوئی اور تو ہاتھ بھی لگائے گا, اس سے بھی زیادہ رہے گا. تو ماں ہی کو سنبھالنا چاہیے, اس کو اٹھانا چاہیے, گلے لگانا چاہیے, پیار کرنا چاہیے. اس طرح بچے آواز میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن ماں کو رحم نہیں آنا. اسی طرح اور ہمارے آس پاس کون ہے؟ ہمارے شوہر, ان کو کوئی تکلیف ہو, ان کو کوئی ضرورت ہو, ان کو کوئی مسئلہ ہو, تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. میں ایک بوڑھے کپل کی کہانی پڑھی تھی, کسی نے انٹرنیٹ پر بھیجی ہے, کہاں سے باہر. اس میں لکھا کہ ایک بہت کامیاب یہ کپل ہے, اور اس میں خاتون سے پوچھا تھا کہ اتنی آخری زندگی تک آپ لوگوں کے درمیان محبت اور رحمت اور مودت کیسے ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر جب آتے ہیں گھر تو بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, تو میں ادھر ادھر ہو جاتی ہوں اور جواب نہیں دیتی. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو میں آ کے پوچھتی ہوں چائے پیے کہ پانی, ہنس کے دیکھتے ہیں تو میں بھی ہنس پڑتی ہوں, بس بات ختم ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے کیونکہ میں ان کی ضرورت کا خیال رکھتی ہوں, آخر تھکا ہوا آیا ہے, اس کو بھوک لگی ہوگی, اس کو ہمدردی چاہیے گئی, کوئی روتا کب ہے یا چیختا کب ہے یا غصہ کب کرتا ہے, بعض اوقات اس کو کوئی سپورٹ چاہیے, لیکن وہ ہم گھر سے نہیں ملتی. اسی طرح باقی ہمارے دوست احباب ہیں, رشتے دار ہیں, وہ سارے کے لیے رحمت بن جائے, رحمت دے. اور جب ہم دوسروں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں, ان کے لیے تارخواہ بن جاتے ہیں, تو اسے کچھ بہت بڑا خرچ نہیں آتا, بس اپنے اوپر تھوڑے سے کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے کہ نیگیٹو ریئیکشن نہ ہو. اور اس کے لیے میں نے یہ کتاب پچھلے دنوں میں دیکھی تھی, وہاں مسجد نبی کی لائبریری میں, تو کچھ پڑھی میں نے, مجھے بہت ہی پسند آئی, تو پھر میں نے لے لی. اور میں انشاءاللہ سوچ رہی تھی کہ اپنے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو جائزہ لیں, اور پھر اسی طرح اوروں کو بھی. اور مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے ہیں, یہ رحمت کی علامت ہے. ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے, کچھ نہیں. پھر اسی طرح بچے کے رونے پہ نماز مختصر کر دیتے تھے. فرمایا میں کبھی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں, میری خواہش ہوتی ہے کہ میں لمبی قرات کروں, اتنے میں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے, میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو. یہ رحمت ہے کہ دوسرے کو پریشانی نہ ہو. اسی طرح ام قیس ہے, وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھا لیا, اس نے آپ کے لباس پہ پیشاب کر دیا, آپ نے پانی منگوا کے چھینٹے مارے, کپڑے کو دھویا نہیں, لیکن کسی نفرت کا اظہار نہیں کیا. اور آخر کو بات تھی نا کہ باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے آپ کی گود میں لا کے رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں؟ اس کو پتا چلا کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. اچھا ہم اٹھا دو یہ پیشاب کر دے گا, یہ نماز خراب کر دے گا, یہ فلاں کر دے گا, یہ تو بالکل شیطان ہے. اور یہ اپنے بچوں کو خود شیطان کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصلتیں ہوں تو کسی اور دنیاوی چیز کا تمہارے پاس نہ ہونا کوئی نقصان دے. نمبر 1 امانت کی حفاظت, نمبر 2 سچائی, نمبر 3 حسن خلق, اور نمبر 4 حلال رزق. گویا ساری دنیا تمہارے قدموں پر رکھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ منافقین کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا آپ کو؟ وغل الظالمین, آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ ان پہ سختی کریں, شدت اختیار کریں ان کے ساتھ. لیکن آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جب اس کے وفات ہوتی تو آپ اپنا کرتا دیتے, جنازہ پڑھنے کو تیار ہو جاتے, اللہ تعالیٰ روکتے نہیں. تو آپ کا جو مشن پھیلا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آپ کا اخلاق, اور اس اخلاق میں رحمت کا پہلو, رحیم. اور پھر کرسچنس کے اندر آپ دیکھیں قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى.
ذالک بأن منهم قسیسین وربانا وأنهم لا یستکبرون. تو یہ جو تکبر کی نفی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور دوسروں کے لیے رحمت بننا. جو کتاب کا نام بھی پیغمبر رحمت ہے، جس میں آپ کو مثالیں ملیں گی کہ ہم کس طرح دوسروں کے لیے رحیم بنیں، ہم کس طرح مہربان بنیں. اپنی ذاتی ریڈنگ کے لیے رکھ چھوڑیں، ایک دو صفحے روز پڑھتے رہیں، ایک ایک عادت رحمت کی اپناتے رہیں. تو الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان ان پہ رحم کرتے ہیں. قرآن مجید کا آغاز آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اسی صفت کی تکرار. رحمت بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ آپ نے یا نمونہ بہترین آپ نے اختیار کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے لیے مہربان کرنا ہے. تو انشاءاللہ کرو مہربانی تو خدا مہربان ہو. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق. یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح ہمیں نقصان دیتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہمیں کھلے چھوڑ دیں جو مرضی کرتے تھے. ان میں مہربانی کیا ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، جب وہ ظلم کریں تو ان کو ظلم سے روکے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت روکنے لگتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں کہ کدھر گئے. ان کو بھی اچھی نصیحت کریں، ان کی مدد کریں، روٹ کاز جانیں، اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ باز نہ آئے تو پھر آپ اپنا راستہ لیں اور خاموشی سے کام کریں، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے کہیں. اب آپ نے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوچا ہوا آپ نے کہ جب ہم ملیں گے تو یہ بات کہیں گے، یا کوئی بھی چیز، موسٹ ویلکم. چھٹیوں پہ کراچی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں آپ کے مدرسے الفضا کے حوالے سے یہاں بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے ان سے، کراچی میں بھی میں نے اپنی والدہ کو اور بہنوں کو کہا تو بہت زیادہ پوزیشن سننے کو ملی اپنے رشتے داروں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوئش کی کوئی لابی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے سب کو ریزن. تو اس کے لیے میں وہاں تو جواب نہیں دے سکتی، میں کیا جواب دوں؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے جانتی نہیں، آپ کیا جواب دیں؟ اس کے لیے میں کیا کہوں، لوگوں سے کیا جواب دوں؟ انہیں کہیں کہ آپ خود پڑھ کے سن کے دیکھیں کہ کیا کہتی ہیں. یعنی ان کی آپ کیسے سن لیں، آن لائن جا کے سن لیں، لیکن ان کا مدرسہ جوائن کر دیں. میرے دل میں تھا کہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی. تشریف رکھیے. ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی لابی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اب سوچیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ہمارے دین کی خدمت کیوں کریں گے اور وہ ہمارے لوگوں کو کیوں اسپانسر کریں گے کہ وہ ہماری مدد کریں کہ ہم دین پھیلائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں ایک اچھا چینج لائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی غلط فہمی دور کر دے، اچھا سلوک کریں. حاسد کے اثر سے نپٹنے کا طریقہ یہ کہ اس سے اچھا سلوک کریں، سلام میں پہل کریں، کچھ دے دلا دیں، اس کو توجہ چاہیے، آپ اس کو توجہ دے دیں. ٹھیک ہے، تو حسد تو ہوگا، ہر جگہ ہوتا ہے حسد، تو پتہ بھی چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو خوشی ملتی ہے تو ان کو خوشی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ مبارک دیں گے بھی تو بددلی سے دیں گے، چہروں سے بھی حسد ٹپک پڑتا ہے، رویے سے، ہر چیز سے. اور بعض اوقات بالکل قریبی اگر بہن بھائیوں میں حسد ہو سکتا ہے، جو جسم جو بھائیوں کو تھا، تو کتنا سخت اور پیغمبر کی اولاد باقی بھی کون بچا کہ کوئی کہے کہ نہیں فلاں ریلیجس گھرانہ مذہبی ہے تو ان میں نہیں ہوگا. ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اگر کوئی کم نہ ہو تو اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں اور خود آگے بڑھ جائیں، خود جا کے سلام کر لیں. ہم بہت سے لیکچر سنتے رہتے ہیں، ادھر سنیں ادھر سنیں. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس علم کی کمی ہوگی. ماشاءاللہ آپ سب سینسیبل پڑھے لکھے لوگ، مختلف لوگوں سے ملنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے. بہت اچھی بات. جہاں سے جو اچھا نالج ملے آپ حاصل کیجیے. مدرسہ جوائن کرنے کا یا کہیں مل بیٹھ کے سیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک انسان کی ضرورت ہے سوشلائزنگ.
جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں یہ سنت بھی ہے، صحابہ کرام اکٹھے بیٹھتے تھے، اصحاب صفا آپس سے مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو کبھی پڑھا کبھی نہیں، سستی غالب آ گئی، کوئی مہمان آ گیا، ٹیلی فون کال آ گیا، آدھا سنا آدھا نہیں سنا، ٹھیک ہے کر لیا جتنے، بہت ہمت کی بات ہے، لیکن ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. پھر وہ ٹائم ٹیبل فالو نہیں ہو سکتا، پھر وہ ایک مقرر مدت کے اندر نہیں ہوتا. پھر یہ کہ آپ سے کوئی امتحان لینے والا نہیں ہے پوری طرح. اور پھر جب آپ اکیلے اپنی دنیا میں ہوتے ہیں نا تو آپ مزے میں ہوتے ہیں، کسی نے کیا کہنا. لیکن جب آپ دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ٹیچر پوچھتے ہیں، جیسے ساتھی پوچھتا ہے، جیسے کوئی پھر نفس میں بڑا گراں ہوتا ہے. ایک ٹائم کی پابندی کے ساتھ پہنچنا، پھر کمٹمنٹ، پھر پیپر، پھر ٹیسٹ، پھر ٹائم تو بڑی رہا ہے، لیکن علم کا رستہ جنت کا رستہ بھی ہے. تو اس سے مطلب اکٹھے بننے کے بہت سے فائدے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ہم دوسروں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ اعتراف کرتی ہوں، میں نے اپنے شاگردوں سے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اس طرح کی بات، مثلا یہ تو چلے آپ کے سامنے میرے بارے میں کسی کی، میرے سامنے کبھی کوئی کسی اور کی بات کرے نا، کوئی خدا نخواستہ ایسا الزام لگائے کچھ، تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو لکھا جا رہا ہے یہ، پہلے تحقیق کر لو. اچھا ویسے میں تو بڑے کو یہی دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ جس کسی نے میرے خلاف جو کچھ کیا ان کو معاف کر دے، میں نے معاف کی تو بھی ان کو معاف کر دے. یا اللہ فلاں کو بھی ہدایت دے دے، فلاں کو بھی ہدایت دے دے اللہ، تاکہ تو مجھے معاف کر دے. جی اس ٹاپک پہ میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو میں نے اپنی لائف میں، یہ تو نیو ایڈمیشن ہے، ان کو اتنا نہیں پتا مدرسے میں آ کے، کہ میں نے اپنی پرسنل لائف میں دیکھا ہے کہ جیسے ابھی آپ پراؤڈ کا بات کر رہے تھے، تو پہلے کبھی بات نہیں کرتا تھا سب. تو پچھلے دنوں مجھے پتا، یعنی میرے محلے کی عورتوں نے کہا کہ پہلے تم بڑی پراؤڈ تھی، اب بہت اچھی ہو گئی. تو یہ ہم وہاں پڑھ کے نہیں کر سکتے. یہاں پہ ماحول ایسا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے ٹیچرس کو دیکھ کے، یعنی چہرے حرکت مسکراہٹ، ہم بھی کوشش کرتے کہ ہم بھی ایسے ہی یعنی پڑھیں. اور مومن کے لیے ایک مددگار ہوتا ہے جی. تو یہ ہم ایک دوسرے کے انصار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اتنا کچھ سیکھتے ہیں جو اکیلے نہیں ہو سکتے. یہ انسٹیٹیوشن میں تعلیم کر رہے میرے ساتھ بھی میں بھی اپنے اسی طرح سے کہا، لیکن یہ کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ جب تک آپ سنیں گے نہیں، ان کو وہاں جا کے آپ سیکھیں گے نہیں تو یہ مقام میں آ جاتا ہے. کل بولا ہے کہ کھانا بالکل. اس لیے یہ نہیں کہ کسی نے کہا ہم سب کو اپنے لیے، پھر وہی بات کہ جب کوئی کچھ کرے تو ہم فوراً اپنا جائزہ لیتے کہ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، کہ میں تو کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتی. ہم سب کا علم محدود ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا تھا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اچھا آپ جائیے ادھر سفر کیجیے سیکھیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں ایک چھوٹی سی چیز تھی، یعنی کہ جو بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، تو ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شیطان کا وسوسہ کہ کوئی ایک چیز میں ہم ماہر ہو جاتے ہیں، ہمیں آ جاتی ہے نا، یہ ترجمے میں آ گیا مسئلہ، یہ 4 لفظ تفسیر سے سیکھیے، تو شیطان خیال ڈالنے لگتے ہیں تو پرانے کو تو پتہ کچھ نہیں. اب جیسے حرم جاتے ہیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آتے، تو کہتے ہیں بھائی بیچارے ان کو تو سمجھ کچھ نہیں. اس وقت شکر کے آنسو رویا کرے، اللہ تیرا کتنا احسان ہے، تو مجھے سمجھ دے دے. مجھے کیا حق پہنچے کہ میں تیری اس مخلوق کو حقیر سمجھوں؟ اگر یہاں کچھ غلطی کر رہے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ مدد کروں، ان کے کام آؤں، نہ کہ ان کو حقیر کرنے لگے. تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا، مجھے مختلف لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. جیسے میں یہ مثال دے رہی تھی نا ان اسکالر کی، جنہوں نے کہا کہ جس نے مجھے بہت تنگ کیا میں نے اس کے لیے عمرہ کروایا. ایک اور کو میں نے سنا وہ بات کرے تو فلاں تو جاہل، اس کو کیا پتا. اب ایک کا رویہ کیا ہے، ایک کا کیا ہے. بعض اوقات ہمیں علم آ جاتا ہم سب کو جاہل سمجھنے لگتے، بعض اوقات ہم کچھ کر بیٹھے تو دوسروں کو ہم بیکار سمجھنے لگتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہو تو کرتا. تو پھر وہی بات ہے کہ اپنے اندر انسان ہر وقت حساب کرتا ہے کہ میں کیا کرنا. اگر کسی نے غلطی کی تو فوراً لیکن میں تو نہیں کرتا، کیونکہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطی سے سیکھے، دوسروں کی جہالت سے سیکھے. اس کے لیے تسبیح کیا کرے، ذکر کیا کرے. جب ایسی کیفیت تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں الگ چلی جائے گا، اللہ کے رو کے معافی مانگے، یا اللہ تو مجھے معاف کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اللہ میں مانتی ہوں میرے اندر یہ کمزوری ہے, میری تو اصلاح کر سکتا ہے, میں تو اپنے آپ سے ہار گئی. یہ اللہ سے بات ہے. ایک ہوتا دعا, ایک ہوتا مناجات. اس کا فرق پتا ہے؟ ایک ہوتا دعا, اللہ کو پکارنا کہ اللہ یہ دے دے, ایسا ہو جائے ویسا. اور ایک ہوتا مناجات. مناجات نجوا سے سرگوشی, اللہ سے باتیں وسپر کر کر کے, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں. اللہ یہ میری کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ میں ان سارے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں جو مجھے پتا ہے, اور ان کا بھی کرتی ہوں کہ مجھے کبھی شعور ہی نہیں آیا کہ میں غلط کر رہی ہوں. دیکھیے اب ہمیں جب پتا چلا قرآن کی روشنی میں, تو ہمیں اپنے ماضی کی غلطیاں نظر آئی نا. مجھے تو ایسا ہی ہوتا جب میں پڑھتی ہوں کہ اللہ یہ کیا, یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. استغفر اللہ, ربی زدنی علما, اللہ انی اسألک علما نافعا. اللہ یہ کیا, میں کہتی ہوں مجھے جب پتہ ہی نہیں تھا میں غلطی کر رہی ہوں تو میں تو توبہ ہی نہیں کی اس کی. اب پتہ چلا, اب اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتی ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. تو کثرت سے استغفار, تسبیح, تاکہ دل کا بھاری پن دور ہو, آپ کام کریں کچھ. یہ کوئی بھی کیفیت ایسے سوال نہ ہو کہ آپ عمل سے دور ہو, کرتے رہنا کچھ نہ کچھ, باقی تو پھر اللہ ہی معاف کرے گا. بس یہی کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے, یہ جو آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں یہ اللہ سے کہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں یہ ایسا نہ کر لوں, پھر میں کیا کروں, باتیں کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ آپ میرے خوف نکال دیں. آپ تو کر سکتے ہیں نا, آپ کو تو کسی سے مشورہ بھی نہیں کرنا, آپ کا تو کوئی آپ بھی نہیں روک سکتا, آپ کے لیے تو کچھ مشکل بھی نہیں, آپ کر دیں. آپ میرا یہ خوف دور کر دیں. منٹ منٹ میں مانگا کریں, منٹ منٹ میں باتیں کیا کریں, اور آپ دیکھیں کتنے ہلکے ہو جائیں گے. اس طرح بھی دعا مانگا کریں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ تعالیٰ آپ نے اس عورت کی بات سنی تھی نا, میری بھی سنی. مجھے یہ بھی نہیں پتا اب وہاں ہے کہاں, مجھے یہ بھی نہیں پتا وہاں ہے کہاں, لیکن یہ ہے کہ کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ ہے نا, آپ لوگوں کو پتا ہوگا. اگر کوئی ہے تو ان کی مدد کریں, اگر نہیں تو آن لائن کا بتا دیں, ایٹ لیسٹ کچھ شروع کریں. کوئی پھر ساتھی مل جاتے ہیں. اس لیے وہ سب لوگ اچھی طرح سن لیں جنہوں نے پڑھ لیا ہے, کہ وہ کہیں جا کے چھپ کے کونے میں نہ بیٹھ جائیں, دوسروں کی مدد کرنے والے بنے. دیکھیں علم کے پیاسے ہیں نا, اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا اللہ آپ تو خود کھلانے والے پلانے والے, آپ تو شفا دینے والے, یعنی میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے نہیں کھلایا. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی بھی علم کا پیاسا ہے, ہم عموماً یہ کہتے ہیں لوگوں کو شوق نہیں ہے, اگر نہیں میں 10 کو نہیں تو 1 کو تو شوق ہے نا. ہمیشہ یہ چیز اتنی انکریجنگ ہوتی تھی میرے لیے, میں کہتی تھی اچھا اگر اسے 10 کو شوق نہیں, اس 1 کو ہے, اس کا کیا قصور کہ میں اسے نہ پڑھاؤں کہیں بھی کسی بھی جگہ کو. تو آپ سمجھے یہ تو میرا ہی کام ہے, جہاں بیٹھے دنیا میں جا کے کسی گوشے میں کہیں بھی. اچھا کیسے شروع کریں؟ ابھی میں مدینہ میں تھی تو ماشاءاللہ 4-5 وہاں اسٹوڈینٹس ملنے کے لیے, مجھے نہیں پتا تھا وہاں بھی کوئی رہتا ہے. کسی ایک کو پتا چلا, اس نے اوروں کو کال کر دیا, وہ سارے آگے ملنے کے لیے. تو اتنا اچھا لگا. تو اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کس طرح بتائیں لوگوں کو. میں نے کہا آپ تو مسجد آتے ہیں, آپ ہر ایک سے پوچھا کریں آپ کو قرآن آتا ہے, آپ کو مدد چاہیے میری, میں آپ کو کچھ سکھا سکتی ہوں. کون کہے گا نہیں مجھے نہیں سیکھنا, 10 کہیں گے نہیں سیکھنا, 11 کہے گا ہاں سکھا دیں. اچھا میں آ نہیں سکتی, اچھا میں فون میں پڑھا دیتی ہوں, اچھا میں یہ کر دیتی ہوں. اچھا خدمت کرنے والے بنے, اور اس سے اللہ آپ کے کاموں میں بھی برکت دے گا, ہر چیز میں برکت دے گا. یہ کتاب مبارک ہے, جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو برکتوں سے محروم رہتا ہی نہیں. تو اس لیے ہر سیکھنے والا چاہے قطرہ دے مگر کسی نہ کسی کو ضرور دے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے حکم دیا کہ وقل رب زدنی علما. ہمیں بھی چاہیے. آپ کیا فرمائیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو پہنچائیں. تو الحمدللہ جب بھی کوئی میری گیدرنگ ہوتی ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ تو سب کو پتا ہے کہ میں نے جوائن کیا ہے, تو ماشاء اللہ وہ شوق سے مجھ سے پوچھتی بھی ہیں, اور جو بھی مجھے علم اللہ نے آتا ہے کیا وہ میں آپ کو دیتی ہوں. لیکن اکثر
तो एकदम ये तो झूठी हदीस है, ये तो मन गढ़ंत हदीस है। तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि जब भी आपसे मुलाकात होगी मैं पूछूंगी कि क्या हम कह सकते हैं किसी हदीस को बरमला कि ये झूठी है या ये मतलब ये तो बहुत बड़ी एक बात है कि आप बगैर जाने किसी हदीस को कह दें ये मन गढ़ंत है या ये झूठी है या ये बनाई हुई है या ये ज़ईफ हदीस है। मतलब तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे उसमें क्या जवाब दूं। उसमें ये है कि आप फिर ज़बानी ना कोट करें अंदर जी। जैसे आप एक हदीस हम सिपाही में जब तफसीर पढ़ रहे थे मैंने आपसे सुनी थी कि मेहनत से लहर तक इल्म हासिल करो, खबर मतलब शोध से खबर तक इल्म हासिल करो। तो एक जगह जब मैंने ये हदीस कोट की तो एक मेरी फ्रेंड को कहने की जो तुम हदीस बता रही ना ये ज़ईफ है और क्या तुम्हारे पास दलील है इसकी और ये मन गढ़ंत हदीस है मतलब मुझे ये लगा कि रसूल अल्लाह का नाम मतलब रसूल अल्लाह की अजमत अगर कोई भी ऐसा कहे। देखिए सही बुखारी और सही मुस्लिम का मामला अलग है, लेकिन देखने में बाकी किताबें हैं उनमें सही हदीस में कोई ज़ईफ का क्या मतलब है? झूठी मन गढ़ंत नहीं। उसका मतलब ये है कि जो उसकी जो चेन है उसमें कुछ कमजोरी वीक, कोई चीज स्ट्रांग होती तो वीक होती होता है। अब जब हम इल्म की डिटेल्स में जाते हैं तो मुहद्दिसीन वगैरह जहाँ हलाल और हराम की बात होती थी वहाँ वो सख्ती बरतते थे, लेकिन जहाँ अमाल की फजीलत की बात है या कोई और मोटिवेशन की बात है तो उसमें अमूमन बातों का तसाहुल भी बढ़ता है। इसलिए आप देखें तिरमिज़ी हो या अबू दाऊद हो या इब्न माजा हो किसी और हदीसों की किताबें हैं उनमें ज़ईफ हदीसें होंगी। अब अगर इब्न माजा में कोई हदीस ज़ईफ है तो इसका मतलब है कि आप इब्न माजा को एक तरफ रखते करना चाहिए इसे। इसी तरह अगर तिरमिज़ी में कोई हदीस ज़ईफ आ गई है तो आप उसका मतलब उसको एक तरफ कर देंगे नहीं। हमेशा उसूल या तरीका ये होता है कि आप जिस किसी से भी सीखते हैं और हर कोई इंसान है, अगर किसी ने कोई हदीस ज़ईफ कोट कर दी तो उसने कहीं से पढ़ी होगी मिसाल, और हो सकता है वो हदीस सोर्स जो है उस वक्त चेक करने का मौका ही नहीं है। अगर आपको आज पता चल गया कि ये ज़ईफ है तो आइंदा से आप उसको छोड़ दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक हदीस अगर ज़ईफ होगी तो सारी चीज पे आप बदनाम करके रख दें। इस तरह तो आप कहीं भी नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर इसको हदीस के तौर पर ना भी लिया जाए तो ये जो बात है कि इंसान कब से सीखे, मैं समझती हूँ कि माँ के पेट से सीखना चाहिए। इस पर रिसर्चेस भी हुई, हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ी भी हो। अब न्यू ट्रेंड क्या है कि जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो माँ को कहा जाता है कि रीड करके इनको सुनाएं। हम तो वैसे रोज कुरान रीड कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अब वेस्ट में तो बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए कहते हैं टॉयज ना खरीदो, किताबें खरीदो। अच्छा, अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, मुझे तो सब पता नहीं था इन बातों का। अब मैंने जब ये वाली रिवायत पढ़ी, अब मुझे इस वक्त नहीं याद ज़ईफ है या नहीं, ये गलत बात है, लेकिन इस बात में किसी न किसी दर्जे की सच्चाई जरूर है कि जितना अर्ली आप लर्निंग शुरू करें उतनी ही अच्छी है। अभी कहते हैं कि बच्चा पहले 2 साल में स्पंज की तरह होता है और पता नहीं कितनी जबानें बेअदब सीख सकता है। अब जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने तो वक्त गंवा दिया, लेकिन अपनी बेटियों को मैं नसीहत की कि बेटा इनको वक्त में ज़ाया होने का। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी बेटी जो पहले मैं पढ़ाती हुई आई हुई थी, 2 साल का उसका बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह वो सारे गुरूर की पहचान रोजाना उसको अरबी का लेक्चर सुनाते हैं। उसको मैंने कहा था कि बेटे तुम रियादुस सालिहीन रोज खुद पढ़ के इसको सुनाओ, रीड करो उसको, नहीं टाइम मेरी कैसेट लगा दो, लेकिन इसका लेसन बनाओ, रोज का रूटीन बनाओ। जो बच्ची उसको हेल्प करती है वो रवांडा की है, वो हॉलैंड में रही है, उसको डच आती है। मैंने कहा कि उसको कहो कि इससे हमेशा डच में बात करे, इसको डच लैंग्वेज, क्या पता बड़े होकर कहीं अल्लाह तबलीग का मौका इसको वहां दे। अरबी का लेक्चर सुनवाओ, उर्दू तुम इससे बोलो कि बात इसका अंग्रेजी बोलता है वो बोलता है, वहां से अंग्रेजी सीखे तो उर्दू सिखाओ, वो लड़की इसको डच सिखाए, ऑडियो से तुम इसको लरीफी के लेक्चर जो है। हुआ ये कि वो आया था अगले दिन से, जुमा का खुतबा लगा तो कहता है लरीफी, तो मैंने कहा कि इसको मेरी कहती बेटा नवाज माशाल्लाह माशाल्लाह, उसको
اتنا شوق ہے قرآن سننے کا، اللہ ہمیشہ قائم رکھے. لیتا ہے آئی پیڈ اور قرآن 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 لگا کے بیٹھے. نماز پھر وہ جنازہ ہوتا تھا تو کہتا تھا اذان، ہم نے کہی اذان نہیں جنازہ، تو پھر جنازہ سیکھے. جتنی بھی اسلامی ٹرمینالوجی ہے سب کا مطلب پتہ ہے. تو یہ کس وجہ سے کہ میں نے بیٹی کو یہ کہا تھا کہ اس کے یہ 2 سال پہلے ضائع نہ ہونے پائے، تم اس کو جتنا دے سکتی ہو دو. اور یہ کبھی نہ سوچنا کہ بچہ ہے، سوچو یہی سیکھنے کی عمر ہے. اور الحمدللہ اب میں اس کو لفٹ سے لے کے آ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوتا دور الاول، کھڑا ہوتا کہتا لام الف واو واو. اچھا وہاں لکھا تو فرسٹ فلور، کہتا ایف آر، بیچ بیچ میں رینڈم حرف پک کر کے تو وہ پڑھنے لگ گیا. جہاں اخبار پڑھی ہوگی، کوئی کتاب ہوگی، کہیں پر بھی جو ہوگا فٹافٹ وہ اٹھائے گا کہے گا کہ یہ پرانی چیز ہے. تو میں سب ماں کو یہی کہوں، آپ لوگ کیوں پڑھے قرآن، آپ لوگ کیوں پڑھے دین، آپ لوگ کیوں سیکھے اخلاق، تاکہ وہ سب آپ کو بچوں میں کریں. اگر ہم جاہل ہوں گے تو نسلیں بھی جاہل ہوں. ٹھیک ہے ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہم اگلی نسل پہ پوری کر لیں. اپنے بچے ہاتھ سے نکل گئے، بچوں کو پکڑ لیں، کچھ کر لیں. سارے حوالے دیتے ہیں اس کے بعد ایسی حدیث ہمارے موجود ہے جو عام ہو چکی ہے، وہ حدیث نہیں ہے. جیسے اتفاق مطابق حاصل کرو چین جانے وہ والا اس کو بہت تفصیل سے بہت حوالوں سے بتاتے ہیں. وہ 3 بجے سے لے کے 5 بجے. الحمدللہ. اب آپ دیکھیے کہ جو پہلے علماء تھے ان کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھی کہ ساری حدیثیں ایک جگہ مل جائیں. ترمذی ایک حدیث کو کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، لیکن البانی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. اب جب تک البانی نہیں آئے تھے تھرو آؤٹ دا سینچریز وہ حدیث کس طرح کوٹ ہوتی ہے؟ حسن. اگر پچھلی صدی میں آ کے اس کو تخریج کر کے ضعیف قرار دیا گیا تو ان علماء کا کیا بنے گا جنہوں نے ساری زندگی اس کو کوٹ کی ہے، کتابوں میں لکھا ہے. تو علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، انسان کے اندر تواضع ہونا چاہیے. اگر آج مجھے کوئی آ کے کہتا ہے، کئی دفعہ مجھے بتاتے ہیں لوگ آپ نے فلاں حدیث جو کوٹ کی وہ ضعیف ہونا کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. بس یہی طریقہ ہوتا ہے. ہم میں سے کون کہتا ہے اس کا علم پرفیکٹ ہے؟ لیکن جہاں کوئی کمی بیشی ہو انسان فوراً رجوع کرے، آئندہ وہ کام چھوڑ دے. دیکھیے ایک اور میں آپ کو گر سکھا دوں جس سے میں خوش رہتی ہوں کہ لوگ جب مجھے جیسے یہ بہت بڑا الزام لگاتے ہیں مجھے جو آپ نے بات کی، تو میں سوچتی ہوں ہمیشہ تو میں اللہ سے باتیں بھی کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ لوگ تو آپ کو بھی نہیں چھوڑتے، میں تو کوئی چیز ہی نہیں جو خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جس نے پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جو رسول بھی باتیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ بھی باتیں کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں. کس کو چھوڑا ہے لوگوں نے؟ پھر ہم کیا چیز ہے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم غصہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. میں کہتے اللہ تو ان کو معاف کر کے ان کو ہدایت دے. جب مجھے پتا چلتا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں میں کہتے اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی دور کر دے اور ان کو معاف کر دے. تو انہیں اس بات پہ نہ پکڑنا، یہ جانتے نہیں ہمارے پیغمبر کا کیا اس کا طائف والوں نے جو سلوک کیا تھا آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ. یقین کرے بس کہ میں اور آپ ہوتے نا تو کہتے کہ مار دیں اس سب کو، یہ تو بہت ہی ظالم لوگ. لیکن آپ نے کہا کہ شاید ان کی نسلوں میں سے کس چیز کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا؟ دین کے فائدے میں. ہم کیوں لوگوں کو معاف کریں دین کے فائدے میں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، نہ ہم برداشت کر پائیں گے نہ کوئی اور. ہر جگہ قرآن پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے. تو حرم میں قرآن سننے کا اور پہاڑ دیکھ کے اور تو میں سوچتی ہوں فضا دیکھتی ہوں، پھر میں دھوپ کو دیکھتی ہوں، کچھ محسوس کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں کہ جہاں یہ آئے تقریب. پھر وہ آج میں صبح طواف کری تھی تو کعبے کے سائے میں جب میں گزری نا میں کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کعبے کے سائے میں تھے. اچھا ایسا سایہ ہوتا ہوگا، یوں فیلنگ ہوتی ہوگی. اس ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ریلیٹ میں سوچتی اچھی جہاں یہ آئے تقریب. کل پرسوں ایک آیت پڑھی جا رہی تھی فانتظر انہم منتظرون، انتظار کرو کہ ہوتا ہے کیا، یہ بھی انتظار کرو. کیا ہوا؟ اسلام والے بھاگے، لاکھوں لوگ یہاں موجود ہیں. کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو لہب؟ نام نشان نہیں ہے ان کا کچھ. میں سمجھتی ہوں اس کو دیکھا جائے تو ہماری تو کسی نے وہ مخالفت ہی نہیں کی. تو کیا ہو
Yes. I want to ask you about how to care for children. Like especially, I want to know what kind of education we can give to them in the first age, like 2-3 years, 3 years old. We should give them like general knowledge first or Islamic knowledge from each school background. School we can give it to them. Both, side by side. When you teach them Arabic, teach them English. Teach them other language if you know. So for example, your mother tongue or any. Children has capacity, they can learn more and more as much as you give them. And then keep reading yourself. Try to understand the child. And never underestimate. Every child is different. Everyone has his own way to learn different things. So give full attention and individual attention to every child. Send them among children. Some people don't send their children to schools. I'm against that. Some people prefer homeschooling. Okay, you can homeschool in the afternoon. Send them to some school and try to let them live among people and let them understand other people, other communities, and then how to deal with different people. If someone fights with you, how to fight back or defend yourself. When you isolate children and you keep them always under your wings, this is not tarbiyah. Sahabiyat used to send them, make them do things. Sometimes we do everything ourselves. Okay, don't pick this, don't touch this, don't do this, no, this is wrong, this is wrong. No. Let them do as long as it's not dangerous for them. So, I don't remember the name of books in English, but you are the role model for them. They will do what you will do. And when they scream, try and speak them the humbleness. Don't tell them don't scream. No. You should try to understand what makes him do this. Why is he doing it? Go to the root cause. And see. Another thing is that make them listen to Quran. Make them do zikr. Do not fulfill all their requirements. Keep them hungry for some time. Keep them thirsty, because when we love them, we feed them all the time. We don't want them to go outside in the sun because it will harm them. No. Let them go. Because this way they will be brought up in a different way. If they cry, let them cry for some time. And then when they are calmed down, when they are able to understand, then talk to them. Why did you do this? Read them, read upon them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to read, "Uzuka bi kalimatillah tammatin sharri kulli shaytanin wa hammatin ainin la'natin." And one thing always remember, the shaitan is after our children. Because in Surah Bani Israel, it says, لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُمْ. So, he's after our zuriyat. And read always that dua of Sulaiman alayhi salam. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. And zuriyat is not only your children, your awlad, all your generations. أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. They should trust you more than anybody else. If it is not a joint family, they will go outside, they will learn different things from different children, they will come back and tell you. Then it's you who has to listen and brainwash them. This is wrong, this is right. You have to give them time. There is no alternative. No alternative. You learn yourself and teach. And whatever you teach them, show them in your amal. कुरान में हिंदी कुरान में इतना ज़्यादा हम नहीं थे, उसको उतना ज़्यादा हमारी को लाभ के ऊपर होगा। तो पहले दो बेबी हैं, उनकी मुझे नहीं कुरान था। अलहम्दुलिल्लाह जब कुरान से ताल्लुक़ हुआ तो मैंने
زیادہ تر قرآن کو ہی سناتا ہوں. تو وہ جب میں اب اپنی بیٹے میں محسوس کرتی ہوں وہ چیز کہ جب میں نے وہ چیز وہ تب سنی تھی تو اب وہ اس سے بھی زیادہ لیتے. ابھی وہ ماشاء اللہ 1.5 سال کا نہیں اور وہ بولنے لگتے ہیں نا جی وہی نا وہ کیا کہتے ہیں ابھی 1.5 سال کا بھی نہیں ہوا ماشاء اللہ. جب وہ وہ یوز پہ آتا ہے تو ماشاء اللہ لائیو قرآن پاک سارے نا ٹی وی پر چلتا رہتا ہے تو مکہ وغیرہ کو دیکھتا رہتا ہے. تو وہ الحمدللہ وہ اللہ کا نام اس سے سن کے نا ماشاء اللہ آگے اکبر نہیں کہنا تھا اللہ اللہ اکبر ہو گئی ہے. سب لوگ سے کٹ ہو کہ میں سن رہا ہوں مجھے اس چیز کو سننے دو. بالکل پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ کیوں اس وقت میں جو تھی وہ بچوں میں وہ دعا کیا کریں ان کے لیے. ایک اور چیز ہے کہ پتہ نہیں یہاں لیکن مدینہ میں میں نے دیکھا تھا ہوٹل میں مدینہ کا جو چینل ہے اس میں حدیثیں آتی ہیں اتنی خوبصورت اتنا اچھا لگا مجھے. جیسے میں نے لگایا تو میری اپنی ریویژن ہوئی بہت ساری چیزیں کیونکہ بھول جاتا ہے انسان ایک چیز پڑھی ہوتی ہے تو ذہن سے اتر جاتی ہے تو پھر علم یقین ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سنتے. تو بچے کو صرف قرآن وہ بھی لگا کے دیا کرے. ایک ٹائم فکس کر لیں اور عصر کے بعد یہ لگانا ہے صبح میں یہ لگانا دوپہر کو یہ لگانا ڈفرینٹ چیزیں تاکہ وہ تھک بھی نہ جائے ایک چیز سے اور بہت ساری چیزیں سیکھیں. ہوتا یہ کہ جب وہ سنتے رہتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہوگا نا آپ دیکھیں کہ وہ آئندہ بولنا شروع کرتے. ہماری اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے بتایا ان کی بھانجی ہے کیا کلاس میں انہوں نے واقعہ سنایا کہ اس کی مدر بھی نا پریگنینسی میں سورۃ البقرہ بہت سنتی اور جب بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو یہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے یا لم تعلم کہا تو بچی نے کریکٹ کیا تو کہ تمہیں کیسے پتا کہتے قاری صاحب ایسے پڑھتے ہیں. جب انہوں نے چیک کیا تو واقعی بچی ٹھیک تھی. چھوٹی سی بچی پوری سورۃ البقرہ یاد ہوگی صرف سن کے. اس لیے بچوں کے بچپن کو نہ ضائع ہونے دیں ان کو اس وقت نہ اگنور کریں. میک اسکیڈول میک اے پروگرام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اکثر درس والوں سے سنا ہے کہ دعا جب تک عربی میں نہ مانگو اس کا فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی زبان میں پکار سکتے خاص طور پر سجدے کی حالت میں. اب وہ نماز کا حصہ نا تو نماز عربی میں ہے تو اس لیے وہ دعا کا اردو بھی نہیں مانگ سکتے اس وقت وہی مانگنے تو بہتر. آپ اپنے شاگردوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس دنیا میں آپ سچ پوچھیں تو جب مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں میرا شاگرد کوئی کچھ کر رہا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ اسے استقامت دینا اسے نظر بد سے بچانا اور اس کو اس راستے کو جما کے رکھنا. لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں اس کو دنیا کے حساب سے میں نہیں سوچا لیکن آخرت کے حساب سے میں ضرور سوچا. میں ابھی جو دعائیں مانگ رہی تھی رمضان میں تو کہتی ہے اللہ پاک جن بچوں نے بھی قرآن پڑھا ہے اگر ان میں سے کوئی ذرا بھی بھٹکی ہے پھسلی ہے پیچھے پلٹی ہے اللہ اس کو واپس لے. کیونکہ ہم انسان ہیں نا ہم سب بھولتے ہیں. اگر شوہر بالکل دین سے دور ہو پھر آپ کے دل سے دور ہو جائے تو کیا کریں خطرناک بات ہے. اس کے لیے دعا خوب مانگیں حسن سلوک کریں کوئی انتظام کریں کہ وہ بھی دین کی طرف آ جائیں لیکن دل سے دور نہ کریں. ہم سب آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں پلیز کوئی بھی ہر راستے نکالے کہ ہم آپ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکیں. ہم آپ کو بہت سے ڈاؤٹ ہوتے ہیں جو آپ اس یہ ایک واقعی بڑا مسئلہ ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا. ایسا نہیں کہ میں چاہتی نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کروں کیا. مجھے حل آپ بتا دیتی تھی کہ الحمدللہ ہر جگہ پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور سبھی یہ چاہتے ہیں. پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جب میں حاضر ہوں تو آپ سوال کر لیں مجھ سے زیادہ سے اپنے ڈاؤٹ لکھتے رہیں اور کیا ہو سکتا اتنی میل بھی ٹائپ نہیں کر سکتی پڑھ بھی نہیں سکتی پھر پڑھانا رہ جاتا ہے. پھر وہ انسان ہوگا پتہ کیا ہے انسانوں سے ویسے توقع بھی نہیں رکھتے. جب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے نا اللہ سے جواب مانگنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے جواب چاہیے آپ میرے لیے بندوبست کر دیں. اللہ تعالیٰ کر دیں گے انسان. بندے تو لمیٹیڈ ہے بندے کیا کر سکتے. دیکھیں آپ سے سوال تھا لوگوں کو آپ سے یہ اعتراض ہے کہ آپ واضح نہیں کہتی کہ آپ کا تعلق اہل سنت اور جماعت سے ہے. دیکھیے میں اپنے آپ کو بس مسلمان کہتی ہوں. اگر یہ کسی کو قبول نہیں تو پھر کیا کر سکتے کیا یہ کافی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب اگر میں رکوں گی تو سب کی نماز بھی ہوگی اس لیے ففروا الی اللہ.